الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا گزشتہ سیشن مثالی ماں کے حوالے سے چل رہا تھا۔ مثالی ماں کے حوالے سے سیشن کی آج ہماری قسط نمبر 2 ہے، جس پر ہم کچھ مزید بات کریں گے کہ ایک ماں کے لیے بنیادی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر وہ صحیح طریقے سے خیال رکھ رہی ہے وہ صحیح معنوں میں مثالی ماں کا کردار اپنا ادا کر سکتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اہم موضوع ہے، اس موضوع کے حوالے سے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو آپ اپنے تمام حلقہ احباب سے شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی یہ چیزیں مفید ثابت ہوں۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں مثالی ماں کا جو رول ہے وہ ٹین ایجز میں جو بچے ٹین ایجز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ایک ماں کے لیے ضروری ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک مثالی ماں کو اپنے بچوں کے لیے جب وہ بلوغت کی طرف جا رہے ہوں، ان کی جو نیند کا جو پیٹرن ہے اس کو سیٹ کرنا چاہیے۔ کم از کم بچوں کو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے لازماً جو ہے ان کو نیند کرنی چاہیے۔ 8 گھنٹے نیند کرنے کی صورت میں ان کی جسمانی جو فزیک ہے وہ صحیح معنوں میں بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا جو دماغ ہے وہ صحیح معنوں میں فریش رہتا ہے، اور وہ جو کام پڑھائی کی صورت کر رہے ہوتے ہیں وہ اثر اندوز اس کے اندر چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی، وہ ایک مقصد جو ان کا ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اچیو ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹین ایجز میں جب بچے ہوں اور وہ جب بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں وہ ہر طرح کا رسک لینے کے حوالے سے ان کے اندر یہ ایک چیز موجود ہوتی ہے، وہ کسی بھی طرح کا رسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی، وہ اس طریقے سے چیزوں کو نہیں سوچتے جس طریقے سے ایک باشعور انسان کہ جب وہ ایک تجربہ عمر کا وہ کر چکے ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ بچے نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ٹین ایجز میں بچے آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، کسی بھی طرح کے کوئی وہ تھریٹ آپ کو کر رہے ہیں، تو اس تھریٹ اور اس دھمکی کو جو ہے وہ دیکھیں، اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کریں، اس کے اوپر دیکھیں کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں آ رہی ہے، وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ اس بات کو نارمل نہ لیں، کیونکہ اگر آپ نارمل لیں گے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر بچے جو ہے وہ یہاں پر ہی ویسٹ ہو جاتے ہیں، وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین کو جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹین ایجز میں بچوں کی اوپر یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ کافی تیز ہوتا ہے۔ اب ایسے میں جو مثالی مائیں ہوتی ہیں وہ ایسے میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹ ہوتی ہے، ان کی مورل ویلیو سے ریلیٹ ہوتی ہے، ان کے اندر ان چیزوں کو لے کے آنے کے حوالے سے، بچوں کو تیار کرنے کے حوالے سے یہ جو ایج ہے اس ایج میں وہ فوکس کرتی ہیں۔ تو آپ بھی اگر ایک مثالی ماں بننا چاہتی ہیں تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ کا بچہ اگر بلوغت کے قریب پہنچ رہا ہے یا داخل ہو چکا ہے اس مرحلے میں، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیٹرن، نصاب، ایجوکیشن کے حوالے سے، مورل ویلیوز کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے سیٹ کر لیں کہ وہ صحیح معنوں میں ان کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ یہ جو 2-4 سال عمر کے ہوں گے اس کے اندر اگر آپ یہ کروا لیں گے اس سے، تو اس کے رزلٹ جو ہے وہ آپ کو کافی مثبت جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ ٹین ایجز میں جب بچے ہوتے ہیں تو مذہب کے بارے میں وہ بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین ان سوالوں کو لائٹ لیتے ہیں اور ان کا صحیح معنوں میں کوئی جواب ان کو نہیں دیتے، روٹین ورک سمجھ کر، یا بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کو شاید ان کے ترجیحات میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ ایسے میں جب بچے آپ سے مذہب کے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، دین کے متعلق سوال کرتے ہیں، قرآن مجید کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو بطور مثالی ماں کے آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بچے کے ہر سوال کا رسپانس کریں، تحقیق کے ساتھ رسپانس کریں، اچھے انداز میں رسپانس کریں، ان کو وہ جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہے مذہب کے متعلق وہ چیز اس کو صحیح معنوں میں سمجھائی جائے۔ لیکن اگر وہ چیز آپ کو خود نہیں پتہ تو تھوڑا بہت ٹائم لیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی بہت تحقیق کی جا سکتی ہے، اور پھر وہ چیز بچوں کو صحیح معنوں میں بتانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ ترجیح کے اندر اس چیز کو نہیں لاتے ہیں، لائٹلی آپ ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، تو بچے کی پھر یہ نیچر بنتی ہے کہ وہ مذہب کے تمام کاموں کو نارملی سمجھتا ہے، اور وہ پھر وہ چیزیں اس کے اندر اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتی کہ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ نہیں بن پاتا۔
ٹین ایجز میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، جس میں میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، تو لرننگ جو پروسیس ہے وہ کافی اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو 2-4 سال ہیں، ان 2-4 سالوں کو مثالی مائیں جو ہوتی ہیں وہ فوکس کرتی ہیں بچوں کے لرننگ کے حوالے سے، بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ منٹل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ان کی چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہو، یا تعلیمی اعتبار سے چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہو۔ تو یہ ایک خاص پیریڈ ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے بچے کو کم وقت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو یاد کروا سکتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ کم وقت میں لا سکتے ہیں۔ ٹین ایجز میں جب بچے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، بلوغت کے قریب ہوتے ہیں، تو مثالی ماں کا یہ بنیادی رول بنتا ہے کہ وہ بچوں کو کلیئرلی بتا دیں کہ آپ کی کیا ترجیحات ہیں، آپ ان سے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 2-2 + 4 کی طرح بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ بچوں کو یہ چیزیں بتا دیں کہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ امیدیں آپ سے ہیں، یہ آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اس کے لیے آپ کے ساتھ تعاون بھی ہوگا، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ بھی کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے یہ کام کیے، یہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر اگر اس طریقے سے آئی تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم آپ سے ناراض ہوں گے، ہم آپ سے جو ہے علیحدگی اختیار کریں گے۔ کسی بھی طرح کا جو تھریٹ ہے وہ لازماً ہونا چاہیے، تاکہ بچے کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ماں باپ کن کن سچویشنز میں میرے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ کریں گے، تو وہ پھر وہی چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا جو چیزیں آپ نے ان کو کلیئرلی بتائی ہوں گی، اور اس کے لیے آپ کو آگے آنے والی جو زندگی ہے، اس کی لائف ہے، اس میں مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹین ایجز کے اندر جب بچے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، بلوغت کے قریب ہوتے ہیں، تو ایک مثالی ماں کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس بچے کے اوپر گھر کے کچھ کام باقاعدہ لگائے، گھر کے متعلق کچھ سودا سلف لانا ہے وہ اس کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہو، دودھ کے متعلق دکان سے چیزیں لانی ہیں وہ اس کے جو ہے ذمہ ہو، گھر کے اندر ایون دیٹ کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب مہمان آئے، مہمانوں کو کھانا آپ نے سرو کرنا ہے، دسترخوان کو آپ نے اٹھانا ہے، اور برتن دسترخوان سے جو ہے وہ آپ نے اٹھانے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کپڑوں کو استری، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ استری آپ کریں، آپ پریس کریں، آپ گھر کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے کپڑوں کو جو ہے پریس کریں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو بتانی چاہیے۔ اس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لرننگ کا سلسلہ بھی اس کا ہوگا، جو یہ جو ذاتی چیزیں بندہ انسان کر رہا ہوتا ہے، معمولات ہے، زندگی جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، گھر کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر کو چلانا بہتر طریقے سے کتنا ضروری ہے، اور ماں کا کیا رول ہے، اور والد کا کیا رول ہے، سسٹر کا کیا رول ہے، یا گھر میں دیگر جو لوگ ہیں ان کا کیا رول ہے۔ تو یہ مثالی ماں کا ایک بنیادی کام یہ بھی ہے کہ وہ گھر کے ایسے کام بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ جو وہ اپنے بچوں کے ذمہ لگائے، اور اس کے اوپر جب وہ کام بچے کر رہے ہوں حوصلہ افزائی کریں، اور جب بچے کام نہ کر رہے ہوں تو اس حوالے سے ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول اس طرف کروا رہی ہو۔ ٹین ایجز کے اندر جب بچے داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں والدین کے لیے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر مثالی ماں کا یہ ایک بڑا اہم رول ہے کہ کیا وہ بچے کے جو دل ہے اس کو وہ ون کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے، یعنی بچے کے دل کو وہ جیت رہی ہے یا نہیں جیت رہی ہے۔ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے 3 طرح کے بلیف اپنے والدین کے متعلق ہوتے ہی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے میرے والدین ہیں، میری ماں ہے، اور سب سے زیادہ میری کسی کو فکر ہے تو میری ماں ہے، والدین ہیں میرے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی میرے لیے آئیڈیل ہے تو وہ میرے والدین ہیں، میری ماں ہے۔ یہ بلیف 3 تو ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو بلیف ہیں، یہ جو یقین ہے، یہ والدین آہستہ آہستہ اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ماں بچے کے اندر ان تمام چیزوں کو وہ آہستہ آہستہ توڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ مثالی ماں کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ بچوں سے الفاظ کے ذریعے بھی اظہار کرے کہ ان کو کیا کیا چیزیں اپنے بچے میں اچھی لگ رہی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، اور محبت کا اظہار لفظوں کے ذریعے کیا جائے۔ کوئی وہ اچیومنٹ ان کی ہوتی ہے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے، تو اس طریقے سے بچے کے دل کے اندر وہ جو بلیف ابتدائی طور پر 3 ہوتے ہیں وہ بحال رہتے ہیں، اور وہ پھر ہر طرح کی بات جو ہے وہ اپنی ماں سے شیئر کرنا وہ بہت ضروری سمجھتا ہے۔ ٹین ایجز کے اندر جب بچے داخل ہوں تو بلوغت کے قریب جاتے ہی تو ایک مثالی ماں کا یہ رول بھی بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بچوں کو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ باور کروائے کہ آپ اپنے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں
وہ کون کون سی ہیں اور اس کو کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے اوپر مکمل رہنمائی اگر آپ اس کو دے رہے ہوں گے تو صحیح معنوں میں وہ بہتری کے ساتھ زندگی کو آگے کی طرف بڑھانے میں کامیاب ہوگا۔ ٹین ایجز کے اندر جب بچے داخل ہوتے ہیں تو اس میں ایک مثالی ماں کا یہ رول بھی بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت سارے لمحوں میں، بہت سارے وقتوں میں، کہ جب بچے کو یہ بلیو بھی ہو جائے بچے کو کہ اگر میرے زندگی میں کوئی بھی بڑا مسئلہ آئے گا تو میرے ساتھ اگر کوئی سٹینڈ کر سکتا ہے تو وہ میری والدہ کر سکتی ہے، میرا والد کر سکتا ہے۔ یہ بلیو بچوں کے لیے ان کے اندر ڈیولپ کرنا ایک مثالی ماں کا اور ایک مثالی والد کا یہ بنیادی امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا یہ یقین اپنے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کامیاب ہوں گے تو یقیناً وہ ایک مثالی والدین کی صورت اپنی اولاد کو بھی رول ماڈل اولاد کے طور پر جو ہے وہ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹین ایجز کے اندر یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا مقابلہ مختلف لوگوں سے کروایا جاتا ہے۔ بہن کے بچوں کا مقابلہ بہن کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ مقابلہ اس کو کروا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے آپ کے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو آپ کیوں نہیں بن رہے ہیں، فلاں انجینئر بن رہا ہے آپ کیوں نہیں بن رہے ہیں، فلاں نے یہ کیا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ بچے کو اپنی ویلیوز اس کو دیں، اس کو اپنا مستقبل بتائیں، اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کو ذرا جھانچ کے اس صلاحیت کے مطابق اس کو اس کا کیریئر بتائیں اور پھر اس کیریئر کے فوائد نقصانات بتائیں اور اس حوالے سے اس کا ویژن جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ ہرگز یہ نہ کہیں کہ آپ چچا کے لیے اس کے اگینسٹ آپ یہ چیز کریں، اس بچے کو دیکھ کے آپ یہ کریں۔ یہ چیزیں جب ہم کر رہے ہیں تو ایسے میں ہم بچوں کو سیلفش بنا رہے ہوتے ہیں، خود غرض بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ کیا ہے پھر اپنے چچا زاد بھائی سے، ماموں زاد بہن سے، ہر اس طرح کے رشتے سے جو ہے وہ جیلس ہوتا ہے، وہ ان سے جو ہے نا محبت نہیں کرتا، وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میرے پیچھے رہیں اور میں ان سب سے آگے رہوں۔ تو ایسے میں کسی بھی فرد سے آپ ان کا مقابلہ نہ کروائیں، آپ ان کا جو کیریئر ہے، مستقبل ہے، وہ ان کی صلاحیت کے مطابق اس کے اوپر واضح انداز میں رہنمائی کریں۔ ٹین ایجز میں جب بچے داخل ہوتے ہیں، بلوغت میں وہ کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ ان کو کیا سمجھا رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ ان کو کس کام سے روک رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ کس انداز سے ان کو اس کام سے منع کر رہے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ آپ کس انداز سے، کس لہجے میں آپ ان کو وہ جو بات آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا لہجہ کیا ہے۔ تو جو مثالی مائیں ہوتی ہیں وہ مثبت انداز سے، مثبت لہجے کے اندر نرمی سے، رسپیکٹ دیتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو اپنے قریب لا کر اس کو یہ باور کروا دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر مند آپ کے لیے اگر کوئی ہیں تو ہم ہی ہیں۔ تو فکر مندی، اس درد مندی کے ساتھ آپ سے یہ توقع ہم یہ کر رہے ہیں، آپ کو ان چیزوں سے جو ہے رکنا چاہیے اور ان چیزوں کو آپ کو کرنا چاہیے۔ ٹین ایجز کے اندر جب بچے داخل ہوتے ہیں تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں کا اکثر موڈ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، جب بچوں کا موڈ خراب ہوتا ہے تو والدین یا جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اس موڈ کے اوپر ایک نیا سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے تنازع کی صورت میں۔ ایسے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ ان کا موڈ کسی ٹائم اچھا ہو سکتا ہے، کسی ٹائم خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کوئی سمجھانے والی بات موڈ جب آف ہو اس ٹائم نہ کریں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ وہ جس موڈ کے اندر ہے وہ کسی طریقے سے اس سے نکل آئے، کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کریں کہ وہ جو خراب موڈ ہے اس سے وہ بچہ نکل آئے۔ اس میں آپ کو زیادہ تکرار، بحث، مباحثے کی طرف نہ جائیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر چڑچڑاپن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ بچے جب ٹین ایجز کے اندر داخل ہوتے ہیں، بلوغت کے اندر وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو والدین کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کی جو ڈیلی لائف ہے بچوں کی اس کو وہ مشاہدہ میں اس کو رکھیں، آبزرویشن کے اندر اس کو رکھیں۔ پتہ ہونا چاہیے ایک مثالی ماں کو کہ میرا جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے اور کن کن کاموں کو وہ کن کن وجوہات کی بنا پر کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ لنک کرتی ہے کہ جب بچے بلوغت میں ہوں تو جو مثالی مائیں ہوتی ہیں تو وہ باقاعدہ اس کے اوپر ان کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ بچے کس ٹائم گھر آ رہے ہیں، کس ٹائم جا رہے ہیں، کس ٹائم کس کے ساتھ ہیں اور اس وقت کیا چیزیں کر رہے ہیں، وہ جو لوگ جن کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں ان کو غریق رحمت کریں، ان کا یہ تربیت کا ایک بڑا انداز بہت بہترین تھا کہ جب ہم زیادہ تر میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے مختلف اداروں کے اندر، تو جب گھر جانا ہوتا تھا تو والدہ جو ہے وہ باقاعدہ میرے بھائیوں میں سے ہی یا میری بہنوں میں سے ہی کسی کو میرے ساتھ لگا دیتے کہ آپ اس کو دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، گاؤں میں کن کن لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے یہ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ تو پھر جب میں گھر آتا
اگر میں نے کہیں کوئی ٹھیک کام نہ کیا ہو، کوئی ٹھیک طریقے سے بات نہ کی ہو کسی کے ساتھ، تو وہ رپورٹ ان کو مل رہی ہوتی تھی، تو وہ اس انداز میں مجھے پھر غیر محسوس طریقے سے وہ چیزیں سمجھا دیتی تھی کہ بیٹا فلاں شخص سے اس طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، فلاں کام آپ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ایک تربیت کا ان کا یہ انداز آج ہماری جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ میری جو ماں، مثالی ماں تھی ہمارے لیے، اس کو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے۔ اب بچے جب ٹین ایجز کے اندر ہوں اور جب وہ سکول کالج کے اندر جا رہے ہوں، تو وہاں پھر سکول کالج کے حوالے سے آپ کا بطور مثالی ماں وہاں آنا جانا ہونا چاہیے۔ وہاں کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان ایونٹس کے متعلق بھی آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ کس ایونٹ میں شریک ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور اس حوالے سے آپ مکمل اپنا ایک وین رکھتے ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بچے کی جو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس انداز سے ہی آپ کا بچہ آگے کی طرف اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھے گا۔ ٹین ایجز کے اندر جب بچے ہوں تو ایک مثالی ماں کے لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو اگر بیٹیاں ہیں تو ان کی سہیلیاں، بیٹے ہیں تو ان کے دوست، ان کے اوپر مکمل ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وہ مکمل معلومات رکھتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی عادات کیا ہیں اور کس نیچر کے وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہی نیچر، وہی عادات خود بخود آپ کے بچوں کے اندر جو ہے شفل ہونی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو انتہائی احتیاط جو ہے وہ برتنی ہوگی۔ مثالی ماں کے لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر آپ اپنی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور وہ بچے ابھی آپ کے بلوغت میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ ان کی جو جیب خرچ ہوتی ہے پاکٹ منی کی صورت میں، اس کو یہ دیکھیں کہ وہ ایکسپینس کہاں کر رہے ہیں، اس کو وہ خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں وہ اس کو خرچ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس حوالے سے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں اب آپ کے بچے کے اندر آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کی زندگی کے اندر آپ ان کی پکی عادتیں بھی بن سکتی ہیں۔ اگر وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بچوں کو منع کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو جیب خرچ کو روک دینا چاہیے۔ اچھا، بچوں کی اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی بھی کر دینی چاہیے کہ آپ کو اگر خرچ کرنا ہے تو کہاں کہاں کرنا ہے۔ آپ بچے کو کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق ایک لسٹ دے دیں، کون کون سی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ جو نقصان دہ ہیں وہ بالکل آپ نے اس طرف نہیں جانا، جو فائدہ مند ہے اسی کی طرف آپ نے رہنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کو بچوں کو ابتدائی طور پر یہ بات بھی سخاوت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کو کوئی سوالی راستے میں ملتا ہے، کوئی ایسا بچہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ضرورت ہے اس کو آپ کی مدد کی، آپ کے تعاون کی، تو آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی جو مدد ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہو رہا ہے فزیکلی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ الگ تھلگ کسی جو ہے نا تنہائی میں رہنا پسند کر رہا ہے، آپ کا بچہ سوچوں میں گم رہتا ہے، تو پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ذرا اس کے اوپر پھر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ذرا بچے کی ڈیلی روٹین کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ذرا بچوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اوپر تھوڑا سا ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بچہ آپ کا پڑھنے جا رہا ہے اس پر تھوڑا سا نظریں دوڑانے کی ضرورت ہے۔ ایٹ دی اینڈ آپ مطلب پہنچ جائیں گے اس مسئلے کے اوپر کہ کس مسئلے کی وجہ سے بچہ تنہائی پسند کی طرف جا رہا ہے، وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہا ہے، وہ سوچوں کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے مصروف کر رہا ہے۔ تو وہ جو چیز، وہ جو ایشو، وہ جو بات آپ کو معلوم ہو جائے تو اس حوالے سے پھر آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ آپ کو بچے کے ساتھ ڈسکشن اس کی کرنی چاہیے، بچے کو اس کام سے بہتر طریقے سے آپ کو منع کرنا چاہیے تاکہ بچہ ٹائم پر اس سلسلے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ناظرین، آج کی مثالی ماں کی اس ویڈیو میں اتنی ہی بات ہم کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں کچھ مزید باتیں ایسی ہوں گی جو جدید تحقیق کے مطابق آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ایک مثالی ماں کو اپنی بچوں کی تربیت پرورش کرنے کے حوالے سے کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔